ایسی محنت ہے، یہ ایسا کام ہے دین کا، دعوت کا. اور ایک بات سمجھ لو بزرگوں، اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دیتا ہے، چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، ڈیریے کو. کس کو کہتے ہیں بزرگوں؟ ڈیریا. ناستک. کیا مطلب ناستک کے؟ ڈیریے کے. وہ اللہ کا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ نظام کائنات دنیا کا سسٹم ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس سسٹم کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. اس کو ناستک کہتے ہیں، ڈیریا. کسی اللہ کو نہیں مانتا، کسی خدا کو. اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ فارم ہاؤس دیتا ہے، باغات دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواریاں، حالانکہ مہا پاپی ہے. سالوں گنتی اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، زندگی اس کی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، نافرمانی کے اندر، مہا پاپی ہے. لیکن بنگلہ اس کے پاس، پراپرٹی اس کے پاس، کیش اس کے پاس، مال اس کے پاس، زمینیں اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس. وجہ کیا اس کی ہے؟ تو یہ مہا پاپی. اس کی پیشانی کبھی خدا کے سامنے نہیں جھکتی، اذان سن کر بھی یہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اور دیکھو، ایک فیکٹری تھی تو 4 فیکٹری کا مالک بن گیا. یہ ایک دکان تھی پہلے اس کی، 4 دکان کا یہ مالک بن گیا. وجہ کیا ہے؟ تو مہا پاپی. اذان سن کر اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. ہر قسم کی گندگیاں اس کے اندر موجود ہے، لیکن دن بدن اس کی کیپٹل، اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے. وجہ کیا اس کی؟ اصل میں بزرگوں، اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے. چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، ڈیریے کو، بے دین کو، بے نمازی کو، سب کو دیتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، بیچارہ چلا لگا رہا، 4 مہینے لگا رہا، جان لگا رہا، مال کھپا رہا، اللہ اس کو بھی دیتا ہے. اور جو دین اور دین کی محنت سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، بولے مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو. وہ اپنا اجتماع ہو رہا نا کھیڑ کا، اس اجتماع سے جاؤں گا میں، شعبان میں جاؤں گا، شوال میں جاؤں گا، اپریل میں جاؤں گا، جولائی میں جاؤں گا، اور کچھ جاتا ہوا تھا نہیں. اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے. یہ نہیں ارے بولے یہ تو کھیڑ کا چپلون کا مہا پاپی ہے، بولے اذان سن کر بھی نہیں آتا، بولے ہمارے دربار میں کیا کرنے کا. بولے میرے فرشتوں، اس نے وہ اپنی رتنا گیری میونسپل کارپوریشن ہے نا، مہانگر پالیکا، اس میں بولے جس نے ٹینڈر داخل کیا ہے، بولے میرے فرشتوں میری عزت کی قسم، بولے اس کا ٹینڈر پاس ہی ہونے نہیں دیں گے. کروڑوں کا ٹینڈر ہے نا، بولے دیکھتے کیا کرتا، بولیں گے ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے. اس نے بولے وہ ہائی وے کے اوپر ایک پلاٹ خریدا ہے چپلون بائی پاس پہ، اور اس کا بڑی پلاننگ ہے کہ یہ رو ہاؤس بنانا چاہتا ہے، وہ ہائی وے ٹچ کا. میرے فرشتوں اس کا وہ پلاننگ اپن آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے، اڑتھڑا ڈالیں گے، اپن رکاوٹ ڈالیں گے، بولے اس کے پلاننگ میں. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں اللہ کا. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، اور کتنی پوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے، خود اس کو نہیں پتا. میں ناٹے کا، لانجا کا، رتنا گیری کا، پاوس اور گولب کا، کرلا راجوڑوں کا کتنا بڑا دھنی، کتنا بڑا مالدار ہوں، اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا میں رتنا گیری کا کتنا بڑا مالدار ہوں. کیا وجہ اس کی؟ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت سب کو دیتا ہے اللہ، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت سے آگے پیچھے کرتے، دامن کو بچاتے، اللہ ان کے بھی دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے. دنیا اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، سب کو ملتی ہے دنیا، ہر کس کو ناکس کو. اس لیے کہ آقا مدنی کا فرمان ہے، سرکار کا، کالی کملی والے کا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی ویلیو، اس دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کتنی رتنا گیری والوں، مچھر کے پر کے جتنی، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ اس زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، نافرمان کو، بے نمازی کو، دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. جبکہ میرے بزرگوں، پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین جانیے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی تھیم، پانی کے قطرے اور پانی کی بوندے تک حرام کر دیتا. لیکن کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں دنیا میں، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے دنیا میں، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے دنیا.
لیکن ایک بات حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بزرگوں ایک بات تو تم اپنے ذہنوں میں فٹ کر لو، ذہن نشین کر لو کہ وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. ہاں بہت گہری بات فرماتے تھے حضرت. دنیا سب کو ملتی لیکن دین نہیں ملتا سب کو. اور اس سے آگے عجیب بات فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ ہر کس و ناکس کو اپنا دین نہیں دیتا، ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اللہ غیرے نتو خیرے کو اللہ اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. یہ بھی عجیب بات ہے. دنیا بھری ہوئی ہے ملک والے، مال والے، ہنر والے، علم والے، استعداد والے، صلاحیت والوں، صلاحیت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں، بھری ہوئی دنیا صلاحیت مندوں سے. لیکن یہ وہ سلیکٹڈ نعمت ہے اللہ کی، یہ وہ چنندہ سرمایہ اللہ کا، دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت جو اللہ سب سے نہیں دیتا. بلکہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص خزانوں سے، وہ اللہ جب کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے عطایا کے دروازے اپنے بندوں پر کھلوانا چاہتا ہے، اور وہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے، اس کے محبت کرنے کی، اس کے نوازے جانے کی سب سے بڑی علامت یہ اللہ اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے. دنیا نہیں، دین دیتا ہے. اور یہ بھی سن لو میرے بزرگوں، اللہ پاک دنیا کے دین کے چینل سے اور دین کے راستے سے تو دنیا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا. دین کی برکت سے تو دنیا ملتی ہے، لیکن دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا. تو اللہ کا ضابطہ ہے میرے بزرگوں، وہ اللہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا. بھری ہوئی دنیا استعداد والوں کی، صلاحیت والوں کی، بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی چنندہ نعمت ہے، دعوت اور دعوت کی محنت، دین اور دین کی محنت جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. بلکہ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اور بزرگوں یہ کوئی میری تمہاری بات نہیں، تو سرکار کا فرمان ہے. آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کا شعور عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اس کو دین کی فراست دیتا ہے، اللہ اس کے دین کی فہم عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. بزرگوں اس لیے رتنا گیری والوں اب سعادت سمجھ کر آؤ، دعوت پر دعوت کی محنت پر، دین پر دین کی محنت پر، کہ ہم رتنا گیری والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہم رتنا گیری والوں کا محتاج نہیں ہے. میرے کو اور تم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ہم اس میدان میں چلیں گے، میری تمہاری جان لگے گی، میرا تمہارا مال لگے گا، میرے تمہارے جذبات قربان ہو گئے. میرے بزرگوں اللہ میری موت، میری قبر، میری نجات، میری آخرت، میری سکرات، میری جنت، میرے جہنم کے سارے مسئلے حل کرتا چلا جائے گا.